وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بأرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال فلما رجعت إليها الرسل بما قال سليمان قالت قد والله عرفت ما هذا بملك وما لنا به من طاقة وما نصنع بمقابلته شيئا وبعثت إليه إني كاذبة عليك بملوك قومي لأنظر ما أمرك وما تدعونا إليه من دينك. محمد بن اسحاق نے اپنے تاریخی روایات میں لکھا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے ہدایہ کو رد کر دیا اور جو اس نے قاصد بھیجے تھے جن کے ذریعے ہدیہ بھیجا تھا، جب وہ ملکہ کے پاس واپس آ گئے تو ملکہ نے کہا کہ واللہ قد عرفت، اللہ کی قسم میں نے سمجھ لیا ہے کہ ما ھذا بملک، سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ نہیں، کیونکہ جو دنیا کے صرف بادشاہ ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہدایہ نہیں رد کیا کرتے. تو اتنے بڑے ہدایہ کا رد کر دینا جو ہے دلیل ہے کہ اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہے، اس کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. کیونکہ جتنے انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں، جتنے اللہ کے رسول گزرے ہیں اور ان کے بعد صحابہ، تابعین، اسی طرح اللہ کے اولیاء، ان کو دنیا سے رغبت نہیں ہوتی، اگر ہو بھی تو ان کے نزدیک دنیا کی قیمت نہیں. اسی لیے میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ میرے محبوب اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو نبوت کے ساتھ بادشاہ بھی بنا دیں، اور اگر آپ چاہیں تو ہم سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلا دیں کہ آپ جتنا چاہیں خرچ کرتے رہیں، لٹاتے رہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کی رغبت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت میں اللہ نے اگر کھانا دے دیا، کھا کے شکر ادا کر لیا، اور اگر ایک وقت نہ ملے تو صبر کر لیا، تو بس مجھے اتنا ہی کافی ہے. تو اسی طرح بھی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ کبھی کبھی یہ آقا انعامدار کے گھروں میں ایک مہینہ گزر جاتا، 2 مہینے گزر جاتے، کسی گھر میں آگ نہیں جلائی جاتی. کیا مانا کوئی چیز ہی نہیں، کیا پکایا جائے، وہ کھانا پکایا ہی نہیں جاتا.
تو صحابہ نے پوچھا کہ اماں پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو فرمایا بیٹا کیا پوچھتے ہو، 2 کھجوریں کھا لی، پانی کا گلاس پی لی، بس اللہ کا شکر ادا فرماتے۔ اسی طرح بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب تک خیبر فتح نہیں ہوا، آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیٹ بھر کے کھجوریں بھی نہیں کھائی، یعنی کھجوریں بھی ملتی تھیں تو اتنی محدود ہوتی تھی کہ بس تھوڑا سا گزارا ہو جائے، ورنہ ایک ہوتا ہے نا کہ شوق سے آدمی پیٹ بھر کے کھائے، فرمایا وہ اتنی بھی نصیب نہیں۔ تو یہ انبیاء کی شان ہوتی ہے، یہ اہل اللہ کی شان ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء متاخرین نے لکھا ہے کہ آج بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ عابد ہے، زاہد ہے، یہ عالم ہے، تو فرمایا کہ ان کا امتحان جو ہے تم عبادات کے نظریے میں نہ کیا کرو کہ وہ تہجد پڑھتا ہے، وہ اشراق پڑھتا ہے، وہ نوافل پڑھتا ہے، فرمایا یہ کوئی کمال نہیں ہوتا ان کے لیے۔ ان کا امتحان جو ہے دنیا کے معاملات میں نظر ڈالا کرو کہ کیا اس کی رغبت جو ہے دنیا کی طرف ہے، دنیا والوں کی طرف ہے، تو پھر معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے نزدیک دنیا دار ہے، وہ غریب ہے، بلکہ توجہ زیادہ غریبوں کی طرف ہے، تو سمجھو کہ یہ صحیح معنی میں عالم اور عابد ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے قرآن پاک سے استدلال پکڑا ہے کہ علماء حق اور علماء سو کے درمیان میں کیا فرق ہے۔ یعنی بعض علماء حق ہوتے ہیں جنہیں پھانسیوں پہ چڑھا دیا جاتا ہے، جن کے گوشت کے پرزے کر دیے جاتے ہیں، لیکن وہ حق بات سے نہیں ہٹتے ہیں۔ ان کو ٹکٹکیوں پہ باندھ کے کوڑے مارے جاتے ہیں، ان کی زندگیاں جیل میں گزر جاتی ہیں، لیکن وہ حق سے باز نہیں آتے ہیں، اور ان کے سامنے اللہ کی رضا ہوتی ہے اور آخرت کی فلاح ہوتی ہے۔ اور بعض علماء سو ہوتے ہیں جو حسب ضرورت فتوے بدل دیتے ہیں، جو حسب ضرورت قرآن کے معانی بدل دیتے ہیں، جو حسب ضرورت احادیث رسول کے تراجم بدل دیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ علماء سو ہوتے ہیں، ان کی نظر دولت پہ ہوتی ہے اور اللہ والوں کی نظر جو ہے اللہ کی رضا پہ ہوتی ہے۔ اور اس کا استدلال بھی انہوں نے کیا قرآن پاک سے کہ سارے پیغمبروں کی سنت دیکھ لیں کہ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو جب دعوت دی تو ساتھ یہ بھی کہا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس کا تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میں اس کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، میں اس کا تم سے کوئی شکریہ بھی نہیں چاہتا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا ثواب، میرا اجر، میری جزا میرے اللہ کے پاس ہے۔ اور فرمایا کہ جب علماء فرعون آئے، فرعون کے علماء کون تھے؟ جو جادوگر تھے، کیونکہ جادو بھی ایک علم ہے، فرق اتنا ہے کہ وہ علوم شیطانی ہیں۔ علوم 2 قسم کے ہوتے ہیں، علوم رحمانیہ اور علوم شیطانیہ۔ علوم رحمانیہ جو ہے قرآن و سنت کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، عبادات کا علم ہے، عقائد کا علم ہے، معاملات کا علم ہے، یہ سب علوم دینیہ ہیں اور علوم رحمانیہ ہیں۔ علوم شیطانیہ ہیں کہ جیسے جادو کا علم ہے، اسی طرح نجوم کا علم ہے، جفر کا علم ہے، اعداد کا علم ہے، گانے کا علم ہے، موسیقی کا علم ہے، یہ سب علوم شیطانیہ ہیں۔ ان کا علوم رحمانیہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کوئی پیغمبر جو ہے وہ ان علوم کے قریب بھی نہیں جاتے۔ اب دیکھیں کہ جب فرعون کے علماء آئے یعنی جادوگر آئے تو انہوں نے سب سے پہلی بات فرعون سے یہی کی کہ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہ اگر آج ہم موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دیں تو ہمیں ملے گا کیا؟ پہلے ہمارا فیصلہ کریں گا، ہمیں ہدیہ کیا ملے گا؟ قال انکم اذا لمن المقربین، اس نے کہا عجیب بات ہے، تم ہدیہ مانگتے ہو، میں تو تمہیں اپنا وزیر بنا لوں گا، مقرب بنا لوں گا، تمہیں کرسیاں دوں گا، تمہیں عہدے دوں گا۔ اور یہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ عہدے جو ہیں ہمیشہ خوشامدیوں کو ملے ہیں، عہدے جو ہیں ہمیشہ علماء سو کو ملے ہیں، سر کے خطاب ہمیشہ علماء سو کو ملے ہیں، اسی طرح شمس العلماء کے خطاب بھی ہمیشہ علماء سو کو ملے ہیں۔ علماء حق کو زنجیریں ملی ہیں، علماء حق کو صعوبتیں ملی ہیں، علماء حق کو جیلیں ملی ہیں، علماء حق کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا ہے،
علماء حق کے چمڑے اتارے گئے ہیں جیسے جانور کے چمڑے اتارے جاتے ہیں، لیکن ہر حال میں انہوں نے اپنے بات کو ثابت قدم رکھا ہے۔ اس لیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان ہے کہ جب مجھے مسئلہ خلق قرآن پر مجھے 90 کوڑے مارے گئے لیکن میں نے برداشت کیے، اور اللہ نے مجھے ان کوڑوں کا بدلہ یہ دیا کہ پہلے اگر مجھے 2 آدمی جانتے تھے تو پوری دنیا میں اللہ نے میری شان کو اونچا کر دیا۔ حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تاریخ بتلاتی ہے کہ جب امام احمد بن حنبل کا جنازہ اٹھا ہے 90,000 کافروں نے کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک فقیر کا اتنا بڑا جنازہ، ایک آدمی جس کے گھر میں کھانا نہ پکتا ہو، ایک ایسا آدمی جس کے گھر کے اندر دولت نہ ہو، اور اس کے جنازے میں لاکھوں بندے کھڑے ہوں، تو وہ کون سی کشش لا رہی ہے؟ معلوم ہوا کہ اللہ نے محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علماء حق معاوضہ نہیں مانگتے۔ تو وہ ملکہ بڑی سمجھدار تھی، وہ پہچان گئی۔ اس نے کہا اگر سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہوتے تو وہ کبھی میرے اتنے قیمتی ہدایہ کو رد نہ کرتے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پرواہ بھی نہیں کی اور حکم بھیج دیا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی ہے، اور اگر وہ اللہ کا نبی ہے تو اس سے مقابلہ کرنا جو ہے ہمارے بس کی بات نہیں، اس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ سمجھ جاتے ہیں، پہچان لیتے ہیں اور علامات سے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اسی لیے کہ جیسے میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے جب آیا تھا نجران، نصارہ کا وفد آیا تھا، عیسائیوں کا وفد آیا تھا، 60 آدمی تھے۔ اور جب وہ مناظرے میں مکالمے میں شکست کھا گئے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو چیلنج کریں، آپ ان عیسائیوں کو دعوت دیں گے، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ ان کو چیلنج دے کہ تعالو آ جاؤ اہل کتاب، ہم بھی اپنے بیٹوں کو اولادوں کو بلاتے ہیں، تم بھی آؤ، ہم بھی اپنے بیوی بچوں کو لاتے ہیں، تم بھی لاؤ، اور ایک میدان میں کھڑے ہو کے ہم اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں، اللہ کے آگے درخواست کرتے ہیں، اللہ کے آگے عاجزی سے درخواست کرتے ہیں کیا؟ ثم نبتہل فنجعل لعنة الله على الكاذبین، اور اللہ سے کہتے ہیں مولا ہم دو میں جو جھوٹا ہے اس پہ اپنی لعنت فرما دیں۔ اللہ نے فرمایا چیلنج کریں، اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ مباہلہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق میدان میں آ جائیں اور اللہ سے درخواست کریں گے اللہ جو جھوٹا ہے اس پہ اپنا عذاب نازل فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا ان کے وفد کو، انہوں نے کہا حضور ہمیں رات موقع دیں سوچنے کا، ہم فیصلہ کریں گے۔ رات کو جب سب اکٹھے ہوئے، عبد المسیح ان کا سردار تھا، قائد تھا، بڑے بڑے ان کے راہب تھے، بڑے بڑے ان کے احبار تھے، علماء تھے، تجار تھے، عمراء تھے، سردار تھے، سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی مناظرہ تو ہم ہار گئے، اب اللہ کے پیغمبر نے ہمیں چیلنج دیا ہے مباہلے کا، تو کیا خیال ہے ہم مباہلہ کریں؟ تو ان کے جو علماء تھے انہوں نے کہا خبردار مباہلہ نہ کرنا۔ میں کہا کیوں؟ آج تک تو کہتے ہو کہ ہم حق پہ ہیں، ہم سچے ہیں، ہمارا مذہب سچا ہے، ہمارا طریقہ سچا ہے، مسلمان غلطی پہ ہیں۔ اب اللہ کا نبی خود بلا رہے تھے، نکلے میدان میں، کہا خبردار اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ سچا ہے، اگر ہم مقابلے پہ گئے تو برباد ہو جائیں گے، ہماری نسلیں مٹ جائیں گی، نبی کا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ تو انہوں نے کہا پھر کریں کیا، یہ تمہاری بڑی بےزتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، بس اس کا بہانہ بناتے ہیں کہ یا رسول اللہ بس مباہلہ ٹھیک نہیں، بد دعا ٹھیک نہیں، بس ہم جناب صلح کرتے ہیں آپ کے ساتھ، ہم آپ کے تابع رہیں گے، ہم آپ کو جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، جو بھی معین فرما دیں،
ہم مسلمان آپ کے حلیف بن کے رہیں گے، آپ کے دشمنوں کے ساتھ کبھی ساتھ باز نہیں کریں گے، تو اس طرح سلو کر کے نکل جاؤ۔ اگر مقابلے پہ آ گیا اور نبی نے ہاتھ اٹھا دیا تم برباد ہو جاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے صبح آ کے کہا کہ یا رسول اللہ مباہلہ نہیں کرتے، ہم سلو کرتے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ واللہ مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اگر آج یہ میرے مقابلے پہ آ جاتے لأضربت الوادی علیہم نارا، اسی وادی میں ان پہ اللہ آگ برسا دیتا اور جلا کے رکھ دیتا ہے۔ تو بہرحال سمجھدار لوگ پہچان تو لیتے ہیں نا کہ آدمی ہے تو حق پہ، ہاں ایک ہے کہ نہیں ماننا، ضد کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے نا جی، لیکن دل میں حق بات آ جاتی ہے، مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے۔ دیکھو نا انسان ہے، ایک منٹ کے لیے آپ اللہ کے حرم میں بیٹھے ہیں، کہیں الحمدللہ، یہاں خدا کے کعبے کا طواف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کتنے لوگ کرتے ہوں گے، کیا خیال ہے آپ کا؟ یعنی ایک سال میں اگر اندازہ لگایا جائے تو کروڑوں کے حساب سے بندے طواف کریں، ٹھیک، مسئلے میں نہ جائیں، اللہ نے آپ کو عقل بھی تو دیا ہے نا۔ اچھا یہ سارے لوگ جو ہیں کعبے کا طواف کرتے ہیں، ان کو کبھی مدینہ منورہ میں حضور کی قبر مبارک پہ بھی طواف کرتے دیکھا؟ ہاں جی، نہیں، ایک مسئلہ نہیں ہے یہ، عقل کی بات۔ آپ مدینے بھی تو جاتے ہیں، ہم نے کبھی مدینے میں حضور کے روضے پر بھی طواف ہوتا دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ تو اگر نبی کے روضے کا طواف ناجائز ہے تو تیرے پیر کی قبروں کا جائز ہے؟ یعنی یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ سکتا، بڑا مشکل مسئلہ ہے، سمجھ آتا ہے، بس عادت ہے، باپ دادا کرتا تھا ہم بھی کرتے ہیں، غلط، ورنہ ہر آدمی جانتا ہے کہ صحیح صحیح ہے اور غلط غلط ہے، کون دنیا میں ہے جو نہیں جانتا؟ اب دیکھو یہاں ساری کائنات خدا کو پکار رہی ہے، اور اللہ کو چھوڑ کے اگر آپ قبر والوں کو پکاریں، فرشتوں کو پکاریں، انبیاء کو پکاریں، اللہ نے فرمایا میرے سوا تم جن کو بھی پکارتے ہو ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کے گٹھلی کے اندر جو ایک بال ہوتا ہے وہ تو اتنی بھی مالک نہیں ہے، تمہیں کیا دیں گے؟ مالک تو میں ہوں، ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تم مالک کو چھوڑ کے کن سے مانگنے جا رہے ہو؟ جن کا کوئی بھی مل گئی ہو تو خود میرے مملوک ہیں، ان کا مالک بھی میں ہوں۔ تو یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے ایمان سے کہیں کہ بندے کہتے ہیں جی اور جی سمجھ نہیں آتا حضرت کیا کریں، وہاں بھی تو مولوی ہوتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، ادھر بھی مولوی ہوتے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو جناب بڑے پریشان ہیں، کس کی مانیں اور کہا جائیں؟ یہ بالکل شیطانی دھوکہ ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ تم بڑے سمجھدار ہو ماشاءاللہ، تمہیں پتہ لگتا ہے یہ گھڑی میڈ ان جاپان ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، کوریا ہے یا چائنا ہے، یہ گھڑیاں پہچان لیتے ہو، تمہیں حق باطل والے مولوی کا پتہ نہیں لگتا؟ کون کہتا ہے؟ یعنی ایک آدمی ہے سارا دن قرآن پڑھاتا ہے، ایک پیر ہے مچھے ہیں بڑی بڑی شراب پیتا ہے، بھنگ پیتا ہے، تمہیں نہیں پتہ لگتا حق پہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کبھی غیر عورت کو ہاتھ نہیں ملایا، پیر ہے ساری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ کیسا پیر ہے بھائی؟ یہ کون سی بات ہے؟ کہو جی مسئلہ سمجھ نہیں آتا جی، ہم جناب بڑی الجھن میں ہیں۔ کس الجھن میں ہو تم بھائی؟ اور جی مولوی ہم کو لڑاتے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہو۔ مجھے ایک مولوی بتاؤ جو کہتا ہو نماز نہ پڑھو، مجھے ایک مولوی بتاؤ دنیا میں جو کہتا ہو داڑھی مڈایا کرو، مجھے ایک مولوی بتاؤ جو کہتا ہو شراب پیا کرو، بھنگ پیا کرو، نشہ کیا کرو۔ ایک تو سارا جو کرتے ہیں مولویوں نے لڑایا ہوا ہے تمہیں، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ بٹیرے بھی تم لڑاتے ہو، مرغے بھی تم لڑاتے ہو، اور کتے اور ریچھ بھی تم لڑاتے ہو، انسانوں کو بھی تم لڑاتے ہو، مولوی نہیں لڑاتے۔
جو عالم ہوگا وہ ظالم نہیں ہوگا، جو ظالم ہوگا وہ کبھی عالم نہیں ہوگا۔ عالم تو تمہیں لڑائی سے، اندھیرے سے نکالنے کے لیے آتا ہے، وہ لڑانے کے لیے تھوڑا آتا ہے تمہیں۔ اس لیے اب آپ دیکھیں گے ملکہ ہے نا، آخر خاندانی ملکہ ہے، سمجھ گئی۔ اس نے کہا دیکھو بات سنو، حضرت سلیمان جو ہے بادشاہ نہیں نبی ہے، اور اس کے ساتھ ضد کرنا ٹھیک نہیں، مقابلہ کرنا ٹھیک نہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اور اس نے پھر اپنا پیغام بھیجا حضرت سلیمان علیہ خدمت میں کہ انی قادمۃ علیک بملوک قومی۔ اس نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہوں، اور میں اپنی قوم کے بڑے بڑے وزراء اور سرداروں کو بھی ساتھ لا رہی ہوں، لأنظر تاکہ ہم آپ کو ملیں، آپ سے بات کریں، ہم دیکھیں آپ کیا حکم دیتے ہیں، آپ کا دین کیا ہے، طریقہ کیا ہے، آپ کس کی طرف ہمیں بلاتے ہیں۔ ثم امر بسریر ملکها الذی کانت تجلس علیہ وکان من ذهب مفصص بالیاقوت والزبرجد واللؤلؤ فجعل فی 7 ابیات بعضها فی بعض ثم اقفلت علیہ الابواب ثم قالت لمن خلفت على سلطانها احتفظ بما قبلك وسریر ملکی فلا يخلص الیہ احد من عباد اللہ فلا يرینه احد حتى آتیک۔ اب جناب ملکہ نے حکم دیا کہ میں جس تخت پہ بیٹھتی ہوں، اور اس کا وہ تخت جو تھا وہ یاقوت زبرجد اور لولو لگے ہوئے، موتی لگے ہوئے تھے، یاقوت روبی لگی ہوئی تھی، اس کو اس نے گھروں کے 7 دروازوں کے اندر بند کرایا، تمام دروازے بند کر کے وہاں نگرانی لگائی، اور ان کو حکم دیا کہ خبردار میرے اس تخت کی حفاظت کریں، میرے ملک کی حفاظت کریں، اور میرے علاوہ کوئی اللہ کا بندہ، کوئی مخلوق اس کے اندر نہ داخل ہو، نہ کسی کو بیٹھنے کی اجازت ہو۔ علماء نے فرمایا کہ وجہ یہ تھی کہ آخر وہ ملکہ تھی، اس کو خیال تھا کہ میں اتنے لوگ لے کے جا رہی ہوں، پیچھے کوئی میرے خاندان کا ہی قبضہ نہ کر لے، ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی میرے تخت پہ بیٹھ جائے اور بادشاہ بن جائے، میں حضرت سلیمان کو ملتی نہیں اور ملک بھی ختم ہو جائے۔ تو اس لیے اس نے اپنے سارے انتظامات کیے اور اس نے اپنی ساری حفاظت کی۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ ملکہ تھی بڑی سمجھدار، انہوں نے کہا کہ جب اس نے دیکھا تھا کہ حضرت سلیمان نے جو مجھے خط بھیجا ہے وہ خط ایک پرندہ لے آیا، اور پرندے نے آ کے اس محل کے روشن دان میں بیٹھ کے میرے اوپر پہنچایا ہے خط، تو معلوم ہوا کہ سلیمان کے پاس کوئی بڑی طاقت ہے، میں ادھر جاؤں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ بھیج کے میرے تخت پہ بٹھا دے۔ تو اس لیے اس نے سارے انتظامات کیے کہ بھئی دروازے بند رکھیں، گارڈ لگائے، سیکورٹی کا انتظام کیا کہ کوئی آدمی داخل نہ۔ ثم سقطت الى سلیمان فی 12,000 قیل من ملوک الیمن تحت یدی کل قیل الوف کثیرا، اور اس کے بعد اس نے 12,000 بڑے بڑے سردار لیے جن کے ایک ایک کے تابع ہزاروں کا لشکر تھا۔ فجعل سلیمان یبعث الجن یاتونه بمسیرها ومنتهاها كل يوم وليلة حتى اذا ذلت جمع من عنده من الجن والانس ممن تحت يده فقال، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی جنوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ ملکہ جب اپنے ملک سے روانہ ہو تو مجھے اس کے ہر ہر قدم پہ اطلاع دی جائے کہ اب کہاں پہنچے ہیں، کہاں پہنچے ہیں، کہاں پہنچے ہیں، اور کیا مشورہ کر رہے ہیں، کیا ان کے ارادے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ان کے آنے سے انتہائی باخبر رہے، اور جب وہ قریب آ گئے تو اب آپ نے اپنے سرداروں کو، اپنے وزیروں کو، مشیروں کو بلا کے فرمایا، قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے آنے سے پہلے میرے حاضرین، میرے درباریوں میں کون ہے جو اس کے
تخت کو اٹھا کے اس کے پہنچنے سے پہلے میرے پاس پہنچا دے. وقال قتادہ لما بلغ سلیمان انها جائیۃ وکان قذک له ورشا فاعجبه وكان من ذهب وقوائمه لؤلؤ وجوهر وكان مسطرا بالديباج والحرير وكانت عليه 9 مغاليق فكره أن يأخذه بعد إسلامهم وقد علم نبي الله أنهم متى أسلموا تحرم أموالهم ودماؤهم. بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ انہا جائیۃ وہ آ رہی ہے، اور حضرت سلیمان کو یہ بھی پتہ چلا تھا کہ اس کے پاس ایک بڑا قیمتی تخت ہے جو سونے چاندی کی پلیٹوں سے بنایا گیا اور پتھروں سے قیمتی مجوہرات سے سجایا گیا ہے، تو فرماتی ہے کہ وہ آپ کو یہ بھی پتہ لگا کہ وہ لولو اور جواہر ہیں اور اس کے اوپر جو پردے ڈالے گئے ہیں وہ دیباج و حریر کے ہیں، اور پھر اس کے لیے 9 قسم کے پردے ہیں بند کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ میں جلدی سے وہ تخت منگوا لوں، اگر وہ مسلمان ہو گئی تو پھر اسلام لانے کے بعد تو ان کا مال لینا جو ہے وہ حرام ہے. لیکن یہ بھی ایک خام خیالی ہے. حضرت سلیمان کو اس کے تخت لینے کی کیا ضرورت ہے، جس کے تابع جنات ہیں، جس نے حکم دیا کہ 1000 راستے میں محل بنا دو، ایک اینٹ سونے کی ہو ایک چاندی کی، اس کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ اصل بات یہ نہیں تھی. اصل بات جو ہے وہ یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو اسلام سکھانے کے لیے، دیکھو نا جب بادشاہوں سے بات کی جاتی ہے تو انداز وہی ہوتا ہے. ایک ہے کہ عامت الناس کو خطاب کیا جائے، ایک ہے کہ متوسط لوگوں کو خطاب کیا جائے، اور ایک ہے کہ بادشاہوں کو خطاب کیا جائے، تو سب کا انداز نرالا ہوتا ہے. ایک ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جیسے بادشاہ سے بات کرو ایسے ایک عام آدمی سے بات کرو. تو حضرت سلیمان نے انتظام کیا کہ اس کا تخت منگوا دو تاکہ آتے ہوئے وہ حیرت میں ڈوب جائے کہ میرا تخت کیسے آ گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے اسلام لانے کے لیے کوشش کر رہے تھے، اس کو اللہ کے دین کی طرف راغب کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ دنیا کی ضرورت تھی، نہ اس کے تخت کی ضرورت تھی، نہ سونے چاندی کی ضرورت تھی. اگر ایسا ہوتا تو آپ ہدیہ کیوں واپس کر دیں؟ اب جناب فرماتی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. وهكذا قال عطاء الخراسانی والسدی وزہیر بن محمد قبل ان یاتونی مسلمین، کہ وہ اسلام لانے سے پہلے آ جائے. وتحرم علی اموالہم باسلامہم. قال افریت من الجن، وہ دیو تھا، افریت کہتے ہیں دیو، جنوں کا یعنی بڑا طاقتور جن جو ہے. قال مجاہد ہے مارد من الجن، حضرت مجاہد فرماتے ہیں جنوں میں سے سب سے زیادہ سخت، مارد مانا سب سے زیادہ شرارتی، مارد للنار. قال شعیب الجبائی وکان اسمہ کوزا وقضا قال محمد بن اسحاق بن یزید بن رومان وقضا قال ایضا وهب بن قال ابو صالح وكان كأنه جبل، اس کا نام بھی کوزن تھا، اور کہتے ہیں اتنا بڑا طاقتور تھا جیسے کوئی پہاڑ کھڑا ہو. اس نے کہا کہ حضرت اگر مجھے حکم دیں انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی قبل ان تقوم من مجلسک. انہوں نے کہا حضرت آپ جتنی دیر مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ جب اٹھیں گے تو تخت آ جائے گا، اتنی دیر میں وہ تخت لانے کی قوت رکھتا ہوں. وقال مجاہد وقال قاصدی وارکان الصادق القضاء الحکومات التام نبل النہار الى ان تزول الشمس. حضرت سدی فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ عادت مبارک تھی کہ وہ صبح کو آگے بیٹھتے تھے، لوگوں کو فیصلے کرتے تھے، اور اس کے بعد اول النہار یعنی ابتدائی دن سے زوال شمس تک دوپہر تک آپ بیٹھتے. اور اس عفریت نے کہا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. قال ابن عباس قوی
قوی علی حملہ علی ما فیہ من الجوہر امین علی ما فیہ من الجوہر. وقال سلیمان یرید عاجلا من ذلک، اس نے کہا کہ حضرت اگر آپ مجھے اجازت دیں، انی وانی علیہ لقوی، میں طاقت رکھتا ہوں اٹھا کے لانے کی، اور امین آپ گھبرائے نہیں کہ اس میں جواہر ہے، سونا چاندی، میں امانت کے ساتھ دیانت کے ساتھ اٹھا کے آپ کی مجلس میں حاضر کروں گا. حضرت سلیمان نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے، یہ بھی کافی دیر ہے، میں اتنا بھی نہیں برداشت کر سکتا، مجھے اس کا عرض جو ہے اس سے پہلے چاہیے، اور کوئی بندہ بتائے کہ کسی کے پاس طاقت ہے. واللہ عالم. نماز جنازہ میں میرے بھائی اگر سلام ایک طرف پھیرا جائے تو جائز ہے، نماز مکمل ہو جاتی ہے ایک سلام سے، لیکن اگر دو سلام پھیرے جائیں کوئی منع نہیں. یعنی حدیث مبارک میں ایک سلام کا ذکر بھی موجود ہے اور دو سلام کا ذکر بھی موجود ہے. تو حنابلہ جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ باقی نمازوں میں دو سلام، جنازے میں ایک سلام تک. اپنا ثواب کیوں کم کریں؟ جب حدیث میں دو سلام موجود ہیں تو جتنے کلمات ہم زیادہ کہیں گے اتنی اجر ہمارا زیادہ ہوگا. تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دو سلام پھیرتے ہیں اور ان کے پاس بھی حدیث رسول اللہ ہے. اور جو حضرات ایک سلام پھیرتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث رسول اللہ ہے. یہ کوئی جھگڑے والے مسئلے ہی نہیں ہیں، یہ تو بلا وجہ لوگوں نے اختلاف بنا دیا ہے. حدیث جب موجود ہے امنا و صدقنا، باقی اصولی بات ہے کہ جتنے لفظ بڑھیں گے اتنی اجر بڑھے گا. کہتے ہیں جی کہ عمرے کے دوران میں نے زمزم کے پانی سے منہ دھویا تو اتفاق سے میرے ہاتھ میں بال آ گئے داڑھی کے. کوئی بات نہیں میرا بھائی، یاد رکھو احرام باندھنے کے بعد بال منڈانا منع ہے، بال کاٹنا منع ہے. جو اتفاق سے ٹوٹ جائیں ان پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں ہمیشہ کہ بال وہی ٹوٹتا ہے جو مردہ ہو، جو مر گیا ہو وہ گر جاتا، جو بال زندہ ہو وہ نہیں گرتا.
تو لہذا اگر کسی نے خلال کیا یا منہ دھویا یا کھجایا اور کوئی بال ٹوٹ گیا کوئی مسئلہ نہیں۔ طواف وداع جو ہے اس کا افضل وقت یہ ہے کہ آپ سارے کام کر لیں، تمام امور نمٹا کے تیاری مکمل کر کے حرم میں آئیں، ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، آخر میں طواف کریں، وہ اسی طرح طواف ہے جیسے باقی طواف کرتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں۔ حجر اسود سے شروع کریں گے، حجر اسود پہ ختم کریں گے، 7 چکر ہوں گے، بعد میں 2 رکعت پڑھیں گے، صرف ان میں دل سے دعائیں کریں کہ یا اللہ ہمارا یہ آخری طواف نہ ہو، بلکہ جب تک زندگی ہے ہمیں اپنے دروازے پہ دوبارہ حاضر ہونے کی سعادت نصیب فرما، اور بڑی حسرت کے ساتھ، بڑی عاجزی اور تضرع کے ساتھ اللہ کے کعبے کا طواف کریں اور واپس جا کے روانہ ہو جائیں، اس کا افضل وقت یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی راستے میں دیر ہو گئی، یا مثلاً ایک آدمی نے طواف الوداع کر لیا لیکن نہیں کیا، فلائٹ اس کی لیٹ ہو گئی یا تاریخ بدل گئی یا کوئی مجبوری ہو گئی، کوئی بات نہیں، حرم آؤ، نمازیں پڑھو، طواف کرو، پھر جو آپ کا آخری طواف ہوگا وہ خود بخود الوداع بن جائے گا۔ کوئی پابندی نہیں ہوتی کہ آدمی طواف الوداع کرنے کے بعد حرم میں نہ آئے یا نماز نہ پڑھے یا اور طواف نہ کرے، طواف الوداع آخر میں کیا جائے وہ افضل ہے۔ اور عمرے والوں کے لیے طواف الوداع واجب بھی نہیں ہے، یعنی اگر نہ کریں تو دم نہیں پڑے گا، حاجی نہ کرے تو اس کو دم دینی پڑے گی، لیکن عمرے والوں کے لیے بھی افضل یہ ہے کہ وہ طواف الوداع ضرور کریں، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ عالم ہمیں پھر طواف نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے نماز پڑھو تو یہ سمجھ کے پڑھو کہ پتہ نہیں شاید میں بھی آخری نماز، اس کے بعد اللہ جانے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق بھی ہوگی، سجدہ بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح وہ طواف الوداع کا معنی ہوتا ہے مودع کا، لیکن اگر کوئی عمرے والا نہ کر سکے تو جرمانہ نہیں ہوگا۔ چھوٹے بچوں کے لیے کوئی طواف نہیں، آپ اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ کہتے جی کہ جب ہم صفا مروہ دوڑ رہے تھے تو صفا پہ کھڑے ہو کے کعبے کی طرف رخ کر کے استلام بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کیا، کرنا ہی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، تو لوگوں نے ویسے بنا رکھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے بسم اللہ اللہ اکبر اور بسم اللہ منع ہے، بس آپ صفا دوڑ رہے ہیں، استلام کا کیا معنی ہے؟ آپ کو طواف کریں کہ استلام کریں؟ ان صفا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے آپ نے پڑھا ابدأ کما بدأ بہ اللہ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، اور یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ اعز جندہ ہزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اور آپ صفا دوڑے، یہ تو نہیں ہے کہ اس کے استلام کرو، یہ تو لوگوں نے خود بنایا ہوا ہے۔ میرے بیٹے نے 1996 میں عمرہ کیا تھا، ماشاءاللہ مسئلہ تو آپ بڑا جلدی پوچھ رہے ہیں، ابھی اتنی جلدی کی کیا ضرورت تھی؟ 1996 کو کتنا گزرے ہیں؟ 10 سال۔ آپ جب بچہ بوڑھا ہو جاتا بعد میں مسئلہ پوچھتے نا، اور پاکستان چلا گیا تو پاکستان میں علماء نہیں ہیں کہ آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کراچی سے لے کر پشاور تک کون سا شہر ہے جہاں مدرسہ نہیں، علماء نہیں، مفتی نہیں؟ بڑے بڑے علماء ہیں اور بڑے بڑے مفتیان اعظام ہیں، لیکن دین کا شوق ہو تو تم نے یہاں سنا تو خیال آ گیا چلو میں بھی پوچھ لوں۔ بہرحال اگر اس نے قصر اور حلق نہیں کروایا تھا تو حلق اور قصر بھی کروانی ہوگی، دم بھی دینا ہوگا اور توبہ بھی کرے کہ اتنا عرصہ اس نے زیادتی کی ہے، کیونکہ جب تک آدمی حلق و قصر نہ کرائے 10 سال بھی نہ کرائے گویا وہ احرام کی حالت میں ہے۔ احرام کا معنی یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ چادریں کھول دو، احرام سے آدمی تب نکلتا ہے جب سر پہ اس طرح پھروائے گا یا بال کٹوائے گا۔
والدین کے لیے ایک عمرہ کر کے ماں باپ دونوں کو دے دو، نہیں، اب سب کے لیے الگ الگ کرو۔ اب وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں، ابھی کہہ رہا ہے ایک عمرہ کرو، جان چھوڑو، دونوں کو ٹکٹ مل جائے، خلاص۔ نہیں جناب، آپ احسان نہ کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ بھی تمہارا بھلا ہوگا۔ والدین کے لیے جب حج کرو گے تو ایک حدیث بھی آتا ہے، اس بندے کو اللہ کہتے ہیں 10 حج کا ثواب دے دو۔ یہ تو تمہارا بھلا ہے، والدین کو کوئی فرق نہیں پڑتا انشاءاللہ۔ تم اگر ان کے لیے عمرہ کرو گے، دعائیں کرو گے، طواف کرو گے، نفلیں پڑھو گے تو اللہ تیرے درجات بلند کریں گے، اللہ تیری مشکلات حل کریں گے۔ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو مسجد میں کہیں دیر ہو جائے تو ہمیں کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھا لو، تو ہم دبتے رہتے ہیں کہ مجھے تو چند صورتیں آتی ہیں، زیادہ پڑھا ہوا بھی نہیں ہوں۔ تو آپ ان کو بتا دیں کہ بھی کسی پڑھے لکھے کو امام بناؤ، کیونکہ حضور کی حدیث ہے فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ، اس کو امام بناؤ جو قاری ہو۔ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ، اس کو امام بناؤ جو عالم ہو۔ اچھا، اگر دونوں عالم ہیں، دونوں قاری ہیں، فرمایا اکبرکم سنا، جو عمر میں بڑا ہو اس کو امام بناؤ۔ تو شرائط ہیں امامت کے۔ ہاں، اگر باقی مقتدی بھی تیری طرح 2 صورتیں بھی نہیں پڑھے ہوئے تو پھر ٹھیک ہے، ماشاءاللہ پڑھا دیا کرو۔ ہاں، اور اگر وہاں کوئی عالم موجود ہے تو اس کو کہو نماز پڑھائے۔ اور اگر سارے الحمدللہ فارغ ہیں، تمہیں کہو اللہ واحد آتی ہے، ان کو وہ بھی نہیں آتی، تو پھر تو تم امام ٹھیک ہو نا۔ اندھوں میں کانا راجا ہوتا ہے۔ اس کو مہربانی کر کے پورا پڑھیں۔ ہمارے رشتہ دار نے 20 سال ہماری ماں کو زمین دیا، گھر بنا لیں۔ اب وہ ہم سے زمین مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں زمین خالی کرو، ورنہ ہم آپ کو مجبور کریں گے کہ آپ کے خلاف کارروائی کریں۔ میرا بھائی، اس نے جو زمین دیا کیوں دیا تھا، پہلے یہ فیصلہ کرو۔ اس نے بخش دیا تھا، بیچ دیا تھا، ہبہ کیا تھا، یا اس نے عارضی طور پہ تمہیں گھر بنانے کے لیے جگہ دیا تھا، اب زمین مہنگی ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں میری زمین واپس کرو۔ پہلے یہ تو بتلاؤ نا کہ اس نے زمین دیا تھا کیوں دیا تھا، اور اس کے زمین دینے کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ اور پھر تمہارا گھر بنا ہوا ہے، تم کورٹ میں چلے جاؤ۔ بہرحال اللہ پاک پریشانیوں سے بچائے۔ مجھے شیطانی وسوسے آتے ہیں، نماز میں بھی ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ خدا جانے میری بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ میرا بھائی، یہ وسوسے آنا جو ہے یہ تو علامت ایمان ہے، یہ تو بڑی اچھی علامت ہے، ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ بات کو سمجھا کریں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی کا گھر ہے، ایک میں سونا ہے، چاندی ہے، جواہر ہے، مال ہے، دولت ہے، ایک گھر خالی پڑا ہوا ہے، تو ڈاکو کہاں ڈاکہ مارے گا؟ تو جس کے اندر ایمان ہوگا وسوسہ اسی کو ڈالے گا نا، جو پہلے بے ایمان ہے اس کو وسوسے ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اندر ایمان کی دولت ہے تو شیطان حملہ کرتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ تم اس کے وسوسے کو برا سمجھ رہے ہو، ڈر رہے ہو، اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہو، ٹھیک، بات ختم ہو گئی، پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی تو ایمان کی علامت ہے۔ جتنے وسوسے ڈالنے دو اس کو، یہ تمہارے بہتری کی علامت ہے، یہ خطرے کی علامت نہیں ہے۔ هذا باللغة العربية إن شاء الله بعد الفجر۔ کہتے تھے کہ مسجد عائشہ سے جو لوگ چھوٹا عمرہ کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے نزدیک جائز ہے، لیکن امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ کوئی مجبوری ہے، نہیں کر سکا، ضرورت ہے تب کرے ورنہ نہ کرے۔
اسلامک چینل ہے، اس پہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا ہے کہ عورت سارے جسم کا پردہ کرے لیکن اس کے چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، تو ڈاکٹر ہے نا بابا، کوئی عالم کی بات تو نہیں ہے نا، تو ڈاکٹر تو ایسی باتیں کریں گے نا۔ تم تو مجھے یہ بتاتے کہ فلاں مدرسے کے مفتی نے یہ کہا ہے، پھر میں سوچتا وہ تو بیچارہ خود مطالعے کی پیداوار ہے، ہمارا دوست ہے، بھائی ہے، بڑا کام کر رہا ہے، اللہ اس کو اور ہمت دے، لیکن نہ وہ مفتی ہے نہ اس کا کوئی مقام ہے کہ وہ اس قسم کا فتویٰ دے سکے۔ شریعت میں پردہ الگ چیز ہے، عورت الگ چیز ہے، حجاب الگ چیز ہے، بعض اوقات بندہ مسئلہ نہیں سمجھتا۔ من یہ ہے کہ اگر نماز میں عورت کا چہرہ کھلا رہے، ہاتھ کھلے رہے، پاؤں کھلے رہے، نماز ہو جائے گی کہ عورت میں شامل نہیں۔ ایک ہے حجاب کہ اذا سألتموہن فاسألوہن من وراء حجاب، کہ جب کوئی بات ہو تو پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے بات کرو۔ بی بی عائشہ سے جب مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو پردے کے پیچھے صحابہ کھڑے ہوتے تھے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جب ہم عمرے میں آتے تھے سدلنا علی وجوہنا، ہم اپنے چہروں پہ کپڑا ڈال لیتے تھے اگر مرد آگے آ جاتے تھے، تو چہرے کا پردہ بھی ہے۔ وہ میرے دوست ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک، اور بڑا اچھا مجاہد آدمی ہے، بڑا اچھا کام کر رہا ہے، لیکن اس کا فتویٰ کوئی مقام نہیں رکھتا۔ آدمی پہ غلطی کرے اور دم پڑ جائے تو جب دم کا جانور ذبح کرے گا تو خود گوشت کھا سکتا ہے؟ بالکل نہیں کھا سکتا ہے۔ بینکوں کے ذریعے پاکستان میں جو گاڑی ملتی ہے بالکل سود ہے، بالکل نہیں لینی چاہیے۔ ایک مہینے کا بچہ ماں باپ کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، ماں باپ کے نیچے آ کے مر گیا، ماں باپ پہ کوئی دیت نہیں۔ کہتے ہیں یہ احرام کھولنے کے بعد اگر میاں بیوی ہیں تو ان پہ ساری پابندیاں ختم ہو گئی۔ ختم جب احرام کھل گیا ساری پابندیاں ختم، اب میاں بیوی مل سکتے ہیں، خوشبو لگائیں، لیٹیں، بیٹھیں، اٹھیں، مسئلہ ہے۔ آب زمزم پینے میں وہی طریقہ ہے کہ بیٹھ کے پئیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 سانس لیں اور ہر سانس کے وقت گلاس کو دور کریں، لیکن اگر کھڑے ہو کے پی لیں تو جائز ہے، منع نہیں۔ کہتے کہ جی مردہ پر جو چادریں ڈالی جاتی ہیں کوئی سبز یا کوئی سیاہ اور آیت الکرسی لکھا ہوتا ہے، یہ بدعت ہے، اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں۔ یہ کپڑے کے اوپر والی آیت الکرسی فائدہ نہیں دیتی جب تک اندر نہ ہو۔ میرے چھوٹے بھائی سے ایک بندہ قتل ہو گیا، اس کے وارثوں سے پہلے معافی مانگو، وظیفے بعد میں پوچھو۔ قصر جو ہے نا کاف کعبے والے سے نہیں ہوتی، قصر ہوتی ہے کاف نقطے والے سے۔ ان تقصروا قرآن میں دیکھا کرو نا، تو بہرحال نماز میں فرائض میں قصر ہوتی ہے، سنت نفل تو پڑھنا ہی معاف ہے، اس میں قصر کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اگر پڑھنا چاہو تو پھر پورا پڑھنا ہوگا۔ اگر عورتیں محرم کے علاوہ علیحدہ طواف کرے کوئی منع نہیں۔ نماز قضا کرنے کا جب موقع ملے ہمت کرو، قضا پڑھتے رہو۔ یہاں جو امام ہوتے ہیں وہ کس مسلک کے ہیں ان سے جا کے پوچھ لیں، ہر چیز میرے ذمے تو نہیں ہے نا۔ وہ الحمدللہ موجود ہیں اور اللہ کا شکر ہے ہر نماز میں تشریف لاتے ہیں، حرم کے دروازے پہ دفتر ہیں، جا کے ملے، ان سے پوچھیں۔ آج کل جو مکانوں پہ قرضہ ملتا ہے بینکوں سے، میرا بھائی اس کے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ کہتے ہیں جی آپ 10 لاکھ لے جائیں، اپنا مکان بنائیں
اور ہمیں 10 لاکھ پہ آپ نے 1 لاکھ دینا ہے، یہ حرام ہے۔ ایک یہ ہے کہ بینک یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے کیا مکان بنانا ہے، آپ نے ان کو نقشہ دے دیا، پلاٹ دے دیا، زمین دے دی، انہوں نے کہا ہم آپ کو مکان بنا کے بیچ دیتے ہیں۔ وہ مکان اپنے کنسٹرکشن، اپنے کنٹریکٹرز، اپنے ٹھیکیداروں سے بنوا کے اپنے قبضے میں لے کے آپ کو بیچ دیتا ہے، تو وہ جائز ہے۔ آپ نے ایک مکان کا سودا کیا کسی سے، اس نے 10% آپ کو پیشگی ادا کیا، لیکن باقی پیسے نہ دے سکا، سودا مکمل نہ ہوا، وہ آپ سے پیسے مانگتا ہے، افضل یہی ہے کہ آپ اس کو واپس کر دیں، یہ اس کا حق ہے۔ قانون میں وہ چاہے نہ لے سکتا ہو، لیکن اسلام کے مطابق آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ اس کے 10% رکھ لیں، مکان ہی کی آپ کو کس بدلے میں رکھ رہے ہیں آپ؟ اگر اس کو پیسے نہیں ہو سکے ہیں تو آپ کو اس پر رحم کریں، شفقت کریں، معاف کریں اس کو۔ اگر آپ کا بھی کوئی خرچہ ہو گیا ہے تو اس کو بتائیں کہ بھئی 14,500 پاؤنڈ میں 4,500 پاؤنڈ خرچہ ہو گیا ہے، 10,000 لے لو، تاکہ آپ کے لیے بھی حلال ہو جائے، اس کے لیے بھی حلال ہو جائے۔ اگر آپ کا والد فوت ہو گیا ہے، والدہ ہے، بیٹا ہے، 2 بیٹیاں ہیں، والدہ کو 8واں حصہ ملے گا، بیٹیوں کو آدھا اور بیٹوں کو ڈبل۔ چاہے والدہ شادی کر لے، کیوں نہ کرے، آخر اس کی بیوی تو ہے نا، وہ بیوہ ہے اس کی۔ کہتے ہیں کہ حضور جب پیدا ہوئے تو فرشتے 3 دن کے لیے اللہ کے پاس لے گئے تھے۔ پتہ نہیں لوگ کیسے مسئلے گھڑتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ یعنی مکے میں رہتے ہوئے اللہ سے دور تھے وہ۔ کہتے جی کہ موبائل کے شوقین حضرات جو ہیں وہ ٹیلی فون میں ڈائل ٹون جو ہے کال بیل کے طور پہ اللہ اکبر یا کلمات یا قرآن کی آیات بالکل ناجائز ہیں۔ حمام میں بیٹھے ہوں اور وہی اذان ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، بالکل منع ہے۔ نہ گانے لگائیں نہ قرآن لگائیں، گھنٹی کی آواز لگائیں جیسے ٹیلی فون پہ عام گھنٹیاں ہوتی ہیں۔ کہتے جی کہ بنگلہ دیش میں رواج ہے کہ عورتیں اپنی پیشانی پہ ٹیکا لگاتی ہیں، مسلمان تو نہیں لگاتی، بعض ہندوؤں کی رسم میں بیچاری مجبور ہو گئی ہوں، عادت ہو گئی ہو، ورنہ لگانا حرام ہے، کیونکہ یہ شعار ہے ہندو عورت کا۔ بعض لوگ جو ہیں ادب میں اپنے والدین کے پاؤں پہ جھک جاتے ہیں، یہ منع ہے۔ قضا نماز پڑھو گے تب بھی 1 لاکھ کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ جو بھی نماز پڑھو، نفل پڑھو، قضا پڑھو، فرض پڑھو، واجب پڑھو۔ ملتزم کے علاوہ کسی جگہ بھی کعبۃ اللہ سے چمٹنا جو ہے وہ حدیث میں ثابت نہیں ہے، اور بوسہ دینا جو ہے صرف حجر اسود پہ ثابت ہے۔ بہرحال جو بھی عمرے پہ آ رہے ہیں، مسافر ہیں، نماز قصر پڑھیں گے۔ میرے بھائی ڈاکٹر افتخار بیمار، اللہ شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين شفاء كاملا لا شفاء الا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما۔ یہ طواف الوداع کا پہلے ہو چکا ہے۔ اگر کوئی آدمی 2 طواف اکٹھے کر لے تو بعد میں 2 رکعات ان کی پڑھ لے، بالکل جائز ہے۔ ہم حنفی مسلک پہ ہیں، اگر ہم ظہر اور عصر کی نماز سفر میں جمع کریں تو آپ ظہر کو آخری وقت میں پڑھیں لیٹ کر کے، اور عصر کو اول وقت میں پڑھ لیں۔ مثلا 3:30 بجے آپ نے ظہر پڑھی، سلام پھیرا 3:45 بجے عصر کا وقت داخل ہو گیا، اور کے عصر پڑھ لیں، دونوں جمع ہو گئی۔ آج کے سفر میں نماز ہوائی جہاز میں پڑھے، کوئی منع نہیں، ساری دنیا پڑھتی ہے۔
حتیم میں کھانا پینا کیسا ہے؟ اللہ کے گھر کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتے. اگر کوئی آدمی روزے کے ساتھ ہے، مجبوراً افطار کیا ہے تو جائز ہے. اگر حرم میں ہم نماز پڑھتے ہیں، لوگ آگے سے گزر جاتے ہیں، نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن کوشش کریں کہ آگے نہ گزریں. مجبوراً گزرنا ہو تو سجدے کی جگہ پہ پاؤں نہ رکھیں، تھوڑا دور ہو کے گزریں. اگر آدھے بازو والی قمیض پہن کے نماز پڑھیں، نماز مکروہ ہو جاتی ہے. اگر عمرہ کرنے کے بعد ٹک لگائیں گے تو دم پڑ جائے گی. پورے سر پہ اس طرح پھروائیں، بال بڑے ہیں تو 1/4 حصہ بال سارے سر سے کٹ جائیں. جو آدمی دین کا کام کرے گا اللہ مدد کریں گے. نبی ہوتے ہیں، ان کی مدد ان کے شان کے مطابق، تمہارے حال کے مطابق. جب اللہ کے پیغام میں کفر رکاوٹ ڈالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں. باقی اصل فیصلے جو ہیں وہ آخرت میں ہوں گے. جو کار ملتی ہے وہ ناجائز ہے. اگر ہم مسجد میں آئیں اور فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے، اب سنتیں نہ پڑھیں، آپ جماعت میں مل جائیں. نماز پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھ لیں یا سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں. اگر ایک طرف طواف ہے اور ایک طرف دین سیکھنا ہے، دین سیکھنا افضل ہے. دین سیکھو گے تو طواف کرو گے. اگر صفا مروہ دوڑنے کے بعد عورت نے اپنے بال خود کاٹ لیے، کوئی منع نہیں، جائز ہے. اگر شوہر بال کاٹ لے تب بھی جائز ہے. سارے جنات جو ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے. ہاں جائیں گے، لیکن تم اپنی فکر کرو. بہرحال کوئی بھی مشکل ہو تو آیت کریمہ پڑھ کے دعا مانگا کریں، کیونکہ حضور نے فرمایا یہ اسم اللہ العظم ہے، الذی اذا دعی بہ استجاب. جو بھی اس سے دعا مانگے قبول ہوتی ہے. نے عمرے کا احرام باندھا، طواف کر لیا، 2 رکعت پڑھ لیے، لیکن صفا مروہ نہیں دوڑا، دم پڑ گئی. بال بھی کٹوائے اور صفا اگر کٹوا لیے بال ٹھیک ہے، صفا چھوڑ دی، صفا واجب ہے، دم ادا کرے. اگر حج کے دنوں میں عورتوں نے اپنی کنکریاں نہیں ماری، کوئی مجبوری تھی، بیماری تھی، کمزوری تھی، کوئی حرج نہیں. ویسے تندرستی بہانہ بنایا تو دم ادا کریں. وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا کوئی ضروری نہیں. آپ لوگ جب مسئلہ بتاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ احناف کے نزدیک یہ ہے. ہمیں مسئلہ احناف نے سمجھایا ہے. جن کو امام شافعی نے سمجھایا ہے وہ امام شافعی کا نام لیں گے. اگر ابھی تو آپ نماز پڑھیں گے تو کس امام کے پیچھے؟ نماز تو اللہ کی ہے، بتلائی نبی نے ہے، پر تو اپنے امام کے پیچھے رہے نا. جو لوگ رفع یدین کرتے ہیں ان سے کوئی اختلاف نہ کریں، جو نہیں کرتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث رسول اللہ ہے. اللہ دونوں کی نمازیں قبول فرمائے. عربی کی داڑھی جو ہے وہ ہمارے نزدیک حجت نہیں، حجت ہے محمد الرسول اللہ کی داڑھی رکھنا. بہرحال آپ 2 ساتھی لاہور سے عمرے کی نیت سے احرام باندھ کے جہاز میں سوار ہوئے.
مکہ مکرمہ ہوٹل میں پہنچ کے جب غسل خانے میں گئے تو ہم نے احرام کی چادر اتار لی اور شلوار پہن لی. شلوار کیوں پہنی آخر آپ نے؟ اگر احرام کی چادر گندی ہوگی تو شلوار بھی تو گندی ہو سکتی ہے نا. بہرحال اگر پہن لی تھوڑی دیر کے لیے تو کچھ بھی نہیں تھا. آپ کو مسجد عائشہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ نے غلطی کی ہے لیکن دم کوئی نہیں آپ پہ.